حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے اسی باغ کو آباد رکھیں گے۔ جناب صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جس شخصیت کے کردار اور عمل و شجاعت کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اس شخصیت کا نام بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ جناب علی 19ویں صدی کا دور تھا جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے تھے، مسلمانوں کا خون بہت سستا ہو چکا تھا، مسلمانوں کی اپنی غلامی کا جال بنا جا رہا تھا، عقیدہ اسلام کو مسح کرنے کی ناکام کوشش عروج پر تھی، مسلمانوں کو پستی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، ان کے تمام اچھے ادارے مسلمانوں کے لیے بند کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی صبر حالت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب علی 25 دسمبر 1876 کو رب کائنات نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی نعمت عطا کی، برصغیر کا مسلمان جس نعمت کے انتظار میں تھا، اس نعمت کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کی، مسلمانوں کو مایوسی کی زندگی سے نکالا، مسلمانوں کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لی، برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے سیسہ لائی ہوئی دیوار بن گئی، اور آپ کی آواز پر پوری مسلمانوں نے لبیک کہا، پوری ملت اسلامیہ یکجا ہو گئی، بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں سب جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر میدان عمل میں نکلے، اور لاکھوں قربانیوں کے بعد اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی۔ تو قول شاعر، ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح قادر کلام قدر بے مثال قانوندان تھے، انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کیا کہ وہ ہمیں سمیم رکھتے ہیں اور حزب العین رکھتے ہیں، وہ مشکلات سے ٹکرانے والے نہیں بلکہ مشکلات سے ٹکرانے والے ہیں، وہ دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام کرنے والے ہیں، وہ عید کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہو ہلکا یارا تو بزیشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارا تو بزیشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ نہ یقینات تک سیاسی جدوجہد کرنے والے اور نہ قابل فروغ ضمیر کے مالے قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ جنگیں صرف بندوق اور تلوار سے نہیں جیتی جاتی، ہر جنگ دہشت گردی سے نہیں جیتی جاتی، ہر جنگ ظلم و بربریت سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں عقل و شعور سے جیتی جاتی ہیں، یقین محکم سے جیتی جاتی ہیں اور عمل پیغام سے جیتی جاتی ہیں۔ بقول شاعر، یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ جناب علی قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک محنت اور کوششوں سے 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ فتح ہمیشہ آپ کے مقدر میں ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے اپنی بلبلہ انگیز اور پرجوش تقریر میں نوجوانوں، بچوں، مردوں، عورتوں کو اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہری صورت کا درس دیا جس کی مثال تاریخ میں کافی ملتی ہے۔ کام اور بس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والی یہ عظیم رہنما بانی پاکستان کے لائے، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم صرف 1 سال تک موجود رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ملک ہماری پہچان ہے، اس ملک میں ہمارے اسلاف کا خون شامل ہے، ہمیں اس ملک کا پرچم سر بلند رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور قائد اعظم کے درجات بلند فرمائے۔